محمد نام رکھنا کیسے ہے؟ تو اصلاً یہ نام اکیلا ہی ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا غیر اسلامی نام رکھنے سے کم تر مسلمان سمجھا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ یزید نام رکھنا۔ جب وہ استعارہ بن گیا ایک ظلم کا تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ فی نفس ہی اس نام کے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اسی لیے شاہ جی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ناجائز ہے، ٹھیک، یعنی کرنا بھی جائز تو ہے، ٹھیک، کرنا نہیں چاہیے۔ نہیں آپ دیکھیے ایک بہت مشہور نام ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، صحیح، اور ان کی اولاد میں بھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے ناموں کے ساتھ شاہ لگائے، بالکل۔ لیکن یہ شاہ وہ سید نہیں تھے۔ میں محمد اویس آپ کو تفہیم نو کے پلیٹ فارم اسلام ہم اور ہمارا معاشرہ کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب، اور ہم بات کر رہے تھے اسلامی ناموں کے متعلق۔ تو جہاں سے ہمارے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہا جی، جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، کیا ایسے نام رکھنا ٹھیک ہے جو یونیسیکس ہوتے ہیں، یعنی کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس میں مذکر مونث کا فرق نہیں کیا جا سکتا؟ جیسے نور نام ہو گیا، یا اور اس طرح کے کئی نام ہیں، تو اس بارے میں کیا اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے ایسے نام جو ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں، تو ایسے نام رکھنا جائز تو ہے، جی، یعنی شرعاً تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن رکھنے نہیں چاہیے۔ نام ایسے رکھنے چاہیے جو خواتین کا اظہار جس سے علادہ ہو، جو ان کے ساتھ نام خاص ہیں ٹھیک، وہ ان کے ساتھ ہوں، اور جو مردوں کے لیے خاص نام ہے وہ خاص نام رکھنے چاہیے۔ یعنی جائز تو ہے لیکن جی، اچھی چیز اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا محمد نام رکھنا کیسے ہے؟ دیکھ، محمد نام رکھنا تو یہ افضل ترین نام ہے، اور حدیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب بھی دی ہے کہ محمد نام پر نام رکھے جائیں۔ جی، لیکن اس حوالے سے ایک جو کنفیوژن سمجھ لیں ہمارے جی، جی، معاشرے میں پائی جاتی ہے بالکل، کہ محمد نام اکیلا یہ رکھا نہیں جاتا، جی، جی، اور وہ کہتے ہیں لازماً محمد نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ملا لیں، محمد احمد کر دیں، محمد شہزاد کر دیں، محمد فیصل کر دیں۔ جی، جی، تو اکیلا جو نام ہے محمد، یہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رکھا نہیں جا سکتا۔ جی، جی، تو اصلاً یہ نام اکیلا ہی ہے۔ ٹھیک، ہم اپنے معاشرے میں جو ہم نے مرکب نام رکھ دیا وہ تو برکت کی وجہ سے ہم نے محمد نام کو استعمال کر لیا، جی، جی، لیکن محمد نام اکیلے رکھنے کی خود حدیث میں ترغیب ہے، جی، اور یہ فضیلت بھی ہے اس کی، اور یہ بھی اہم بات ہے کہ محمد نام وہ سب سے افضل نام ہے، اس جی، لیے رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی جی، ترغیب دی ہے۔ یعنی کہ صرف محمد رکھا جائے، آگے پیچھے جیسے ہمارے معاشرے میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، صرف اکیلا محمد نام جی، رکھا جائے۔ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بچے کو پکارتے ہوئے جب جی، محمد نام لے کر پکاریں گے، یا بعض دفعہ غصہ کر لیتے ہیں، یا بعض دفعہ کوئی ایسی نامناسب بات بھی بچے کو بندہ کہہ دیتا ہے، تو جی، اس نام کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ حرمتی میں، تو سب سے جو آسان حل ہے اس کا وہ یہ ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں نک نیم بچے کا رکھ جی، دیا جی، جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، تو اصل نام تو اس کا محمد ہی ہو، جی، جی، تو نک نیم رکھ دیا جائے، بالکل، اور اس سے بھی اس کو جی، جی، بلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ نک نیم کی حد تک ہی رہے، جی، اس کی حدود میں ہی رہے، باقی اس کا اصل نام محمد ہی ہونا چاہیے۔ جی، جی، اور ایسے نام رکھنے چاہیے، ہمیں معاشرے میں اس بات کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ بچوں کے نام صرف اور صرف محمد ہوں۔ ہو، ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، افضل نام کیا ہے؟ افضل نام کیسا ہونا چاہیے؟ افضل نام ہے کیا؟ دیکھیں، افضل نام تو جی، محمد نام ہی افضل ہے۔ جی، جی، حدیث میں عبداللہ اور عبد الرحمن، جی، یہ جو دو نام آئے ہیں یہ پسندیدہ ہونے کے اعتبار سے آئے ہیں، لیکن اس بات کی صراحت علماء نے فرمائی کہ افضل نام وہ محمد ہے، جی، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا ہے، اور البتہ عبداللہ نام، عبد الرحمن نام یہ پسندیدہ نام بھی ہیں، اچھے نام بھی ہیں، تو افضل نام وہ ہے ہی محمد، تو محمد نام جی۔ رکھنا چاہیے بچوں کا۔ اچھا، کیا مقامی بولیوں میں جو تلفظ ہوتے ہیں، مقامی بولیوں کی وجہ سے تلفظ جو اصل اسلامی نام ہوتا ہے تبدیل ہوتے جاتے ہیں، تو کیا اصل اسلامی نام کی روح اس سے متاثر ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پر جیسے شرحبیل، اصل نام یہ،
ہمارے معاشرے میں شرجیل یہ پھیلا ہوا ہے. اسی طرح احمد، اس کی بجائے ہم احمد کہتے ہیں. تو اس سے اصل اسلامی نام کی روح متاثر نہیں ہو رہی. ایسا ہی ہے بالکل، اصل اسلامی نام تو متاثر ہوتا ہے جی اس جی کی روح، وہ شرحبیل ہی ہونا چاہیے، اور احمد کو احمد ہی کہنا چاہیے، احمد نہیں کہنا چاہیے. لیکن اردو میں ایک چیز چل پڑی ہے کہ وہ احمد کو احمد بھی کہتے ہیں، لیکن اصل نام احمد ہے، احمد ہی کے ساتھ پکارنا چاہیے. اس طرح جو نام اصل میں جو نام ہے تو ان کو ان کی اصل پر رکھتے ہوئے ہی پکارا جا سکتا ہے. البتہ اب وہ جو ان کی شکل تبدیل ہو گئی، جیسے شرحبیل سے شرجیل نام بن گیا، شرجیل. تو شرجیل نام رکھنا فی نفس ہی جائز ہے. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ وہ نام رکھنا ہی ناجائز ہو جائے، فی نفس ہی تو جائز ہے، جی لیکن اس کو اس کے اصل نام ہی کے ساتھ، شرحبیل ہی کے ساتھ پکارنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا غیر اسلامی نام رکھنے سے کم تر مسلمان سمجھا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ یزید نام رکھنا، جی کیا اس سے مسلمان جو ہے وہ کم تر نہیں ہو جاتا؟ دیکھیے، نام کی وجہ سے ہم کسی بھی شخص کے اوپر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ کمتر ہے یا اعلیٰ درجے کا انسان ہے. اسی وجہ سے کسی بھی نام کو بنیاد بنا کر کسی شخصیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں، ہمارے معاشرے میں عام ہے پرویز نام رکھنا. جی اب بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کا نام پرویز ہے اور اعلیٰ صفات کے حامل ہیں، جی جی اگرچہ یہ نام رکھنا نہیں چاہیے. بالکل. اور اسی طرح جو دوسرے غیر اسلامی نام ہیں وہ رکھنے نہیں چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے کسی شخص پر، اس کی شخصیت پر اثر پڑے اور اسے کمتر سمجھا جائے، یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. البتہ جہاں تک سوال رہ گیا یزید کے نام کا، تو یزید کا نام فی نفس ہی جائز ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے نہ رکھا جا سکتا ہو. لیکن بسا اوقات ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص چیز کا استعارہ بن جاتی ہے. تو یزید نام یہ استعارہ بن چکا ہے ایک ظلم کا. جب وہ استعارہ بن گیا ایک ظلم کا تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ فی نفس ہی اس نام کے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی کے لیے شاہ جی کا لفظ استعمال کرنا، حالانکہ وہ سید نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن معاشرے میں اسے شاہ جی کہا جاتا ہے، شاہ جی کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، تو یہ پھر کس طرح، یہ شرعی نقطہ نگاہ سے کس طرح؟ شاہ جی کا جو لفظ ہے، ابتدا میں تو یہ ایک لقب تھا جو معاشرے میں کسی اعلیٰ صفات کے حامل شخص کو ادب کے لیے، احترام کے لیے بولا جاتا تھا. لیکن پھر اس کی جو شہرت ہوئی وہ سادات قوم کے ساتھ ہو گئی کہ جو سادات ہوتے تھے انہیں شاہ جی کہا جانے لگا، اور اب یہ مشہور ہو چکا ہے سادات کی نشانی کے طور پر. لہٰذا غیر سید کو اپنے لیے شاہ جی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ناجائز ہے، یعنی کرنا بھی جائز تو ہے، کرنا نہیں چاہیے. آپ دیکھیے، ایک بہت مشہور نام ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کی اولاد میں بھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے ناموں کے ساتھ شاہ لگائے. لیکن یہ شاہ وہ سید نہیں تھے، اور وہ فاروقیون نسل تھے، اور انہوں نے اس لقب کو استعمال کیا، اور ان کے بعد بھی آج تک ہم اس لقب کو استعمال کرتے ہیں. لیکن کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اب ایک نشانی بن چکی ہے، ایک سمبل بن چکا ہے سادات قوم کا، تو غیر سید کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح معاشرے میں کسی کو حاجی کہنا، حاج اس نے نہیں کیا ہوا لیکن اسے سارے حاجی حاجی کہہ رہے ہیں، تو اس بارے میں کیا احکام ہے؟ دیکھیں، حاجی ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص حج کر کے واپس آتا ہے تو حاجی اس کے نام کا ایک حصہ بن جاتا ہے. یہ کسی بھی طرح سے پسندیدہ بات نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے. حاجی سے اگر صرف اتنا مقصود ہو، یا جیسے عربی میں ہم الحاج کہتے ہیں کہ حج کرنے والا، اگر اس معنی میں ہو کہ حج کرنے والا اور وہ تعداد گننے کے معنی میں ہو، تو اس حد تک تو ٹھیک الحاج ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد اس کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیا جاتا ہے، یا اس کے نام کے ساتھ حاجی لگا دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، قابل مذمت بات ہے. ایسی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، ایک بندے کا تعلق اس کا خدا کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے، پھر تو کچھ دوسری عبادات ہیں، تو ان عبادات کی نسبت سے بھی انسان نام رکھنا شروع کر دے، نمازی سارے، ہاں جی، سارے ہی اپنے آپ کو نمازی بھی کہنا شروع کر دیں، تو یہ کوئی درست عمل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، نام تبدیل کرنے کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ یعنی کہ کتنی عمر کے بعد نام تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نام تبدیل کرنے کی جو وجہ ہے
وہ تو یہ ہے کہ وہ نام اچھا نہ ہو، اس جی کے معنی اچھے نہ ہو، شرعاً وہ اس میں قباحت ہو۔ جی تو جب اس کا احساس ہو جائے تو آدمی تبدیل کر سکتا ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے نام بڑی عمر میں بھی تبدیل کیے ہیں، جی اور وہ اسی وجہ سے کیے کہ ان کے معنی ٹھیک نہیں تھے۔ تو اگر کسی نے کوئی ایسا نام رکھ لیا ہے بچے کا کہ جو معنی اس کا ٹھیک نہیں ہے اور وہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، نہیں تو وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ عمر کے جس حصے میں بھی اسے اس بات کا احساس ہو، اسے آگاہی ہو جائے کہ یہ نام اب تبدیل ہونا چاہیے، تو وہ اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے ایکسپلین کر دیا ہے جو اسلامی ناموں کے ہمارے جو سیگمنٹ شروع تھا۔ تو حضرین اکرام، ہم دوبارہ آئیں گے آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور اسی میں ہم دوبارہ سوالات اٹھائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اسے چھوڑیں تاکہ ہم اسے یہاں پہ ڈسکس کر سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔